السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو جناب، آپ سب نے دیکھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جس طرح ایک بیانیہ بنایا گیا اور جس طرح پریس کانفرنسز کی گئیں، جس طرح صحافیوں کو اپنا ترجمان بنا کر ایک بیانیہ لے کر چلنے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ نہیں دیا، بلکہ صرف اور صرف 7% اور پورے پاکستان میں صرف اور صرف 31% لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو لہٰذا تحریک انصاف کو کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ دوسری طرف دیکھیں تو اپوزیشن کو بھی اتنا زیادہ ووٹ پڑا ہے، تو پاکستان کی عوام نے جو تحریک انصاف کو ہے وہ کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو جناب والا اس طرح کا بیانیہ بنایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا وہ ایک طرف، لیکن جن حالات کے اندر تحریک انصاف کو ووٹ دیا گیا وہ بڑے اہم ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کو جس طرح 9 مئی کی آڑ کے اندر کریک ڈاؤن کا نشانہ بنایا گیا، تحریک انصاف کے خلاف جس طرح بے دردی کے ساتھ کریک ڈاؤن گرفتاریاں کی گئیں، عمران خان کا نام لینے کے اوپر پرچہ درج کر دیا جاتا تھا، یہ بات تو ایک طرف، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان انہوں نے لے لیا، یعنی بلے کا نشان انتخابات سے کچھ روز پہلے لے لیا گیا، عمران خان کو سزائیں سنا دی گئی تاکہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کنفیوز ہو جائے اور وہ ووٹ دینے کے لیے نہ نکلے۔ بہرحال یہ ان کا بیانیہ تھا۔ تو جناب آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے باوجود جو سیاسی بے یقینی ہے وہ برقرار ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے اس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف جس سے ہم ایک ارب ڈالر لینے کے لیے ناکو چنے وہ ہمیں چبوا دیتے ہیں، اب ان کی جانب سے جناب والا ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے اور آئی ایم ایف نے پاکستان کے اندر انتخابات کے باوجود برقرار سیاسی بے یقینی کی نشاندہی کر دی۔ اب یہ بات تو ایک طرف، لیکن جناب والا جو بات ان کی جانب سے کی گئی ہے وہ اس بیانیے کو بالکل فارغ کر دیتی ہے جو کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو جناب آئی ایم ایف کیا کہتی ہے؟ تو جناب آئی ایم ایف اپنی دستاویزات کے اندر ذکر کرتی ہے کہ انتخابات کے بعد 2 بڑی جماعتوں نے یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مخلوط حکومت بنائی، مگر پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد امیدواروں نے دیگر سیاسی جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان نے قومی اسمبلی میں بڑی اپوزیشن قائم کی ہے۔ تو جناب والا یہ ہے اس وقت سچ کہ تحریک انصاف نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ اب اپوزیشن ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے ان 2 جماعتوں نے مل کر حکومت بنانی، لیکن اگر ہم نمبرز کی طرف جائیں تو تحریک انصاف اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے اوپر جس طرح ڈاکہ ڈالا گیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر ہم مخصوص نشستوں کو ایک سائیڈ پر رکھیں پھر ہم کمپیریزن کریں تو تحریک انصاف جو ہے سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ تو جناب آئی ایم ایف کی جانب سے جو ان لوگوں نے بیانیہ بنایا تھا اس کو بالکل مکمل طور پر فارغ کر دیا گیا ہے، اس کے مخالف آئی ایم ایف کی جانب سے بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ کہا گیا کہ جی تحریک انصاف کو ووٹ نہیں پڑا، تحریک انصاف کو کبھی کہتے ہیں 7% ووٹ پڑا، کبھی کہتے ہیں تحریک انصاف کو 31% ووٹ پڑا، لیکن جناب والا ان دی اینڈ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے جن کو الیکشنز اور جمہوریت کے بارے میں اتنا کچھ پتہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس حوالے سے جو ان کی میتھمیٹکس ہے وہ تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن اگر ہم الیکشنز اور جمہوریت کو دیکھیں تو اس کے اندر جس کی سب سے زیادہ نشستیں ہوتی ہیں وہ ہی حکومت بناتا ہے، لیکن ظاہر ہے دھاندلی کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ تو اب آئی ایم ایف کی جانب سے اس چیز کا اعتراف کر لیا گیا ہے اور یہ جو ان کا بیانیہ تھا جو بنایا گیا کچھ روز پہلے اس کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی ہے۔ تو جناب والا صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اس کے باوجود آئی ایم ایف کی جانب سے یہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس سال یعنی جون کے آخر تک 24 ارب ڈالر قرض واپس کرنا ہے، تو اس کی بھی تیاری کر لیں، چیزیں مزید مہنگی کی جائیں گی، اور جو سماجی تناؤ ہے اور پالیسی کے اندر جو اصلاحات ہیں وہ اب انہوں نے کرنے کا کہا ہے پاکستان کی حکومت کو، لیکن فی الحال جناب والا جو ہمارے وزیر اعظم فارم 47 ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم سعودی عرب کی قیادت کے اندر معاشی انقلاب لے کے آئیں گے۔ اب اندازہ لگائیں اس بات کا کہ وزیر اعظم کا جو ایک معاشی پالیسی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس ملک کی قیادت کے اندر معاشی انقلاب لے کے آئیں گے، اپنی ان کے پاس پالیسی صفر ہے۔ اگر آپ نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے تو ان کی کارکردگی کا اندازہ لگائیں۔ پی ڈی ایم نامک ٹولہ جس نے 16 ماہ حکومت کی پاکستان کے اندر، ان کی کیا کارکردگی تھی، اور اب جو حکومت بنائی گئی ہے فارم 47 کی، اس کی آپ اب تک کی جو پرفارمنس ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ صورتحال کیا ہے۔ اس سال ہم نے 24 ارب ڈالر واپس کرنا ہے، یہ وہ قرض ہے
یہ وہ سود ہے جو ان 70-76 سالوں میں ہم پاکستان کی حکومت نے لیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو واپس کیا جائے۔ بہت باتیں کی گئی کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اتنا قرض لے لیا، اتنا قرض لے لیا۔ جناب والا، آپ نے پاکستان کو 2017 یا 2018 کے اندر چھوڑا ہی اس حالت میں تھا کہ پاکستان کو قرض کے بغیر چلایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تو چائنا کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں انتخابات کے بعد تھوڑا سا قرض دے دیا، اور بعد میں ہم IMF کے پاس گئے، اور جب پاکستان کی معیشت سٹیبل ہونے لگی تو آپ نے کیا کیا کہ پاکستان کی چلتی ہوئی حکومت کو صرف اور صرف اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کے لیے گرا دیا۔ پاکستان کی معیشت اس وقت 5.8% کے اوپر جا کر ٹچ کر رہی تھی، اور پاکستان کا GDP 5.8% تھا، اور پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے اگر عمران خان کی حکومت ختم ہوتی 5 سال بعد تو آپ کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ وہی ہوا۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد آپ کو زیادہ نقصان ہوا، اور آپ کے ساتھ جو کچھ پاکستان کی عوام نے ضمنی انتخابات میں کیا، اور اس کے علاوہ جو جنرل الیکشنز ہوئے ان کے اندر جو پاکستان کی عوام نے آپ کے ساتھ کیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب والا، IMF کی جانب سے اس بات کا اعتراف جو بیانیہ تحریک انصاف کے خلاف بنایا گیا تھا اس کو مکمل طور پر فارغ کر دیتا ہے۔ تو جناب اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ جناب والا، عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں آ رہی۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جی عمران خان اور بشرا بیگم کے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا گیا تھا کورٹ کی جانب سے، لیکن اب تک جیل انتظامیہ کی جانب سے ان کے بلڈ سیمپلز نہیں دیے گئے، نہ ہی لینے دیے گئے ہیں، کیونکہ عمران خان اور بشرا بیگم نے کہا تھا کہ ہمیں سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ بشرا بیگم کے حوالے سے تو ہم نے یہ خبریں سنی تھی کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی تھی کہ جی ان کی جو طبیعت ہے وہ بھی خراب ہے، تو اس لیے عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان دونوں کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی شوکت خانم سے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں، یا اس ہسپتال سے یا اس کلینک سے کروائے جائیں جہاں سے عمران خان اور بشرا بیگم کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب تک ان کا بلڈ سیمپل نہیں دیا گیا، نہ ہی ان کا بلڈ ٹیسٹ کروانے کی اجازت دی جا رہی ہے جیل انتظامیہ کی جانب سے۔ اب تحریک انصاف جو ہے اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن ان کو تو چاہیے تھا کہ عدالت میں جا کے توہین عدالت کا درخواست دیتے تاکہ جیل انتظامیہ کو رگڑا لگتا، اور عمران خان ظاہر ہے کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جناب والا یاد رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کشمیر کی طرف چلیں تو جناب والا کشمیر کے جو حالات ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں کی جو عوام ہے وہ مشتعل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انتشار وہاں پر بڑھتا جا رہا ہے، پولیس کو وہاں پر نہیں چھوڑ رہی عوام، وہاں پر عوام کو جہاں پولیس نظر آتی ہے وہاں پر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ عوام کو یہاں قصوروار ٹھہرایا جائے، اصل بات یہ ہے کہ جب احتجاج کی کال دی گئی تھی تو پولیس کی جانب سے اور وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر ڈڈیال کی جانب سے جو کچھ وہاں عوام کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد عوام کا ریاکشن سامنے آیا، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ ان کا صرف اور صرف ایک مطالبہ تھا کہ جناب والا بجلی ہمارے یہاں بنتی ہے، ہمیں بجلی مہنگی دی جاتی ہے، نہ ہی ہمیں بجلی پوری دی جاتی ہے، اگر مہنگی دیتے ہیں تو کم سے کم بجلی تو پوری دیں۔ لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ عمران خان کی حکومت کو وہاں پر گرانے کے بعد شروع کیا گیا۔ اب ظاہر ہے پاکستان کے اندر تو رجیم چینج آپریشن کیا گیا، لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جس طرح تحریک انصاف کی حکومتوں کو جو کہ چل رہی تھی، بھاری اکثریت کے ساتھ موجود تھیں، ان کو جس طرح وہاں پر گرایا گیا وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور وہاں پر پاکستان کی جو عوام ہے، آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، وہ تو ایک چیز واضح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عمران خان کی حکومت میں خوش تھے، لیکن اب جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ تاریخ کے اندر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہاں پر جس وزیر اعظم کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے انوار الحق کو، وہ تو ظاہر ہے لوٹا تھا، اس کو خرید لیا گیا اور اس کو یہاں پر PDM نامی ٹولے کے اندر شامل کر کے اس کو وہاں کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو صورتحال تو یہ ہے، جب ایسے لوگوں کو وہاں پر وزیر اعظم یا کسی بھی ملک کے اندر وزیر اعظم بنایا جائے گا تو وہی کچھ ہوگا جو اس وقت آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو جناب والا، تحریک انصاف کے جو سابق وزیر اعظم ہیں عبدالقیوم نیازی، آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا جی کہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی سروس بند کی ہوئی ہے، کہیں سے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارورڈ بلاک بنا کر PTI کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو بہتر ہے، فل فول مستعفی ہوں، انتخابات کا اعلان کیا جائے اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ
حکومت یہاں پر آئے، کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح تحریک انصاف کی بنی بنائی حکومت کو وہاں پر گرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک آئین سے چلتے ہیں، آج لوگ پی ٹی آئی حکومت کو یاد کرتے ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر کٹ پتلی بنا ہوا ہے، جو صورتحال پیدا ہوئی ہے رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی۔ اب ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جی عمران خان کو لوگ یاد کر رہے ہیں، عمران خان کے جانے کے بعد صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، عمران خان کشمیر کا سفیر ہے، اور جس دن عمران خان رہا ہوئے اور عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، ان کی رہائی کے بعد ہی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح عمران خان نے کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ عالمی دنیا کے اندر جا کر لڑا، اس کی نظیر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی، نہ ہی اس کی نظیر ملتی ہے۔ تو جناب والا ظاہر ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی صورتحال یہ ہے، جب کٹ پتلی کو وہاں پر بٹھایا جائے گا فارم 47 کے اوپر، یعنی جب چلتی ہوئی حکومت کے اندر فارورڈ بلاک بنا کر تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر کے ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے گا، تو ظاہر ہے کشمیر کے اندر صورتحال یہ ہوگی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ بھی آ رہا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بلیک آؤٹ کر رہا ہے اس سارے معاملے کو، کوئی بھی خبر اس حوالے سے نہیں چلائی جا رہی۔ ظاہر ہے ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ آپ نے آزاد کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی خبر نہیں چلانی، تو میڈیا کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کی خبر نہیں چلائی جا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو محرومی محسوس ہو رہی ہے اور وہ مزید مشتعل ہو رہے ہیں۔ اب ایک چیز تھی کہ وہ احتجاج اسی لیے کر رہے تھے نا کہ جی ہمارے جو مطالبات ہیں، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں، وہ میڈیا کے اوپر جائیں گے تاکہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے، لیکن جب میڈیا ہی بلیک آؤٹ کر دے گا، ان کے مطالبات ہی لوگوں تک نہیں پہنچیں گے جو حکمران بنے بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے عوام مشتعل ہوگی، عوام کے دلوں میں یہ جائے گا کہ جناب والا ہمارے ساتھ تو وہ کچھ کیا جا رہا ہے جو ہمارے ساتھ پہلے کبھی بھی نہیں کیا گیا، ہمیں تو منورٹی بنا کر یہاں پر بٹھا دیا گیا۔ تو جناب والا کشمیر کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، سنجیدگی سے اس حوالے سے سوچنا ہوگا، ورنہ جو عوام ہے وہاں کی وہ اس قسم کے نعرے بازی کر رہی ہے، اس قسم کی وال چاکنگ وہاں پر کی جا رہی ہے جس کا تصور ہم لوگ نہیں کر سکتے، اور اس حوالے سے بھارت کے اندر جو جشن منایا جا رہا ہے یقیناً یہ آزاد کشمیر کے حق میں اور پاکستان کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ والسلام۔